أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق اللہ العظیم. سیدنا عیسیٰ ابن مریم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ شروع ہے. گزشتہ زیر درس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ یہود نے رومی حکومت کے کان آپ کے خلاف کرنا شروع کیے، تدبیر کی، مکر کیا، سازش کی. چنانچہ یہودیوں نے، رومی حکومت نے ان کی گرفتاری کا، بلکہ گرفتاری سے آگے انہیں پھانسی چڑھا دینے کا حکم دے دیا. اللہ جل شانہ کی تدبیر غالب ہے. واللہ خیر الماکرین. اللہ بہترین تدبیر کرتے ہیں، کرنے والے ہیں. چنانچہ ان کی ساری تدبیریں، ساری چالیں، سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، کچھ بھی نہیں کر سکے. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بال بھی بیگا نہیں کر سکے. اللہ جل شانہ نے یہودیوں، رومی حکومت کے عزائم اور دھمکیوں کے بعد سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ وعدے کیے. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے 5 وعدوں کا ذکر ہے. ارشاد فرمایا: اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک. پہلا وعدہ ہے جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ ہم تمہیں وفات دینے والے ہیں. وفات کا مطلب پورا لینا. دنیا سے جانے والا حیات پوری لے لیتا ہے، پھر اس کی روح قبض ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو حیات کا عرصہ لکھا گیا وہ پوری لے لی. اللہ جل شانہ نے انہیں پورا لے لیا، اپنے پاس بلا لیا، اٹھا لیا. وفات کا معنی اٹھانا بھی ہوتا ہے. اللہ نے انہیں زمین سے اٹھا کر اپنے پاس بلا لیا. چنانچہ دوسرا وعدہ یہی ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. اللہ اپنی طرف اٹھانے والے ہیں. یہودی آپ کو قید کرنا چاہتے ہیں، پھانسی دینا چاہتے ہیں، وہ ان کی تدبیریں، ان کی سازشیں ہیں. لیکن اللہ تو آپ کو اٹھانے والے ہیں، اپنے پاس بلانے والے ہیں. یہ یہودی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اللہ نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اپنے پاس آسمانوں پر بلا لیا. یہودی جو آپ کو پھانسی دینا چاہتے تھے وہ بھی ناکام ہوئے کہ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کی طرف لے جایا جانے لگا، اللہ نے انہی یہودیوں کے ایک آدمی کو مشابہ بنا کر سیدنا حضرت عیسیٰ کی جگہ بٹھا دیا، لا کھڑا کر دیا. وہ سمجھتے رہے کہ عیسیٰ ہے اور اس فرد کو، اپنے ہی فرد کو پھانسی چڑھا دیا. اللہ جل شانہ نے اس معاملے کو مشتبہ بنا دیا، آزمائش بنا دیا. کون آنکھوں دیکھا مانتا ہے اور کون میری مانتا ہے، کون کانوں سنا مانتا ہے اور کون میری مانتا ہے.
ایمان ہوتا ہی ایسے ہے، انسان آنکھوں دیکھے کا انکار کر دے، اللہ کی فرمائی بات کا انکار نہ کرے، کانوں سنے کا انکار کر دے، لیکن اللہ جل شانہ کے فرمائے پر یقین کرے، ایمان ہے ہی ایسا۔ تو فرمایا اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اب اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، یہودیوں کے لیے الگ سمجھنے کی چیزیں ہیں، پیغام ہیں، اور عیسائیوں کے لیے الگ ہیں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ و جاوید زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھائے جانا سمجھیے ہجرت ہے، نبوت کے ساتھ ہجرت لازم ہے۔ گویا حضرت عیسیٰ کی یہ آسمان کی طرف ہجرت ہے، اپنی شان کے ساتھ نرالی ہجرت، الگ سی ہجرت۔ اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنے پاس بلایا، یہودیوں کے عزائم بھی خاک میں مل گئے کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی نہیں دے سکے، نصارہ کا عقیدہ بھی باطل ہوا، خود صلیب لٹکائے پھرتے ہیں، آج بھی گلے کے اندر، گرجا گھروں کے اندر صلیب کو اپنی علامت قرار دیتے ہیں آج بھی، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ایک طرف عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی گئی، اور دوسری طرف عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے، خدائی کا حصہ دار ہے، خدا کے بیٹے ہیں۔ مختلف طبقات کے مختلف نظریات ہیں، تو بتائیے کہ اگر وہ خدا ہے تو لوگوں نے انہیں پھانسی کیسے دے دی؟ یہ کہاں ممکن ہے کہ بندے مخلوق وہ خدا کو پھانسی دے دیں؟ کمال ہوگی، یعنی عقل نہیں ہے۔ رب رس سے مت خود سے، جب اللہ ناراض ہو جائے تو انسان ایسی ہی واہی تباہی سوچتا ہے اور بے وقوفی کی چیزوں کو نظریہ اور عقیدہ بنا لیتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ سے وعدہ فرما انی متوفی کا پورا کیا، اٹھا لیا، رافعوں کا اپنی طرف اٹھا لیں گے، اٹھا لیا۔ پھر وعدہ فرما وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے آپ کو پاک کر دیں گے، الگ تھلگ کر دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت تو ہے ہی۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ بھی وعدہ ہے کہ آپ کے پیروکار دنیا میں بھلے مغلوب ہو جائے، شکست کھا جائے، لیکن آخرت میں کافروں پر غالب رہیں گے، آخرت میں کافروں پر غالب رہیں گے۔ آخرت تو ہے ہی ایمان والوں کی۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، یہ بھی وعدہ ہے ہماری طرف تم نے، تمہارے پیروکاروں نے، تمہاری امت نے لوٹ کر آنا ہے، وہاں ہم فیصلہ کریں گے۔ دنیا میں جو جھگڑتے رہے، کسی نے کہا پھانسی دے دی، کسی نے کہا آپ خدا ہے، کسی نے کہا خدا کے بیٹے، کسی نے کہا خدائی کے حصے دار، کوئی کہتا رہا، عیسائی جیسے آج بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ امت کی گناہوں کی پاداش میں کفارہ بن کر پھانسی چڑھ گئے۔ یہ ساری جھوٹی باتیں، جھوٹے نظریات، قیامت کے دن ہم کھولیں گے اور فیصلے کریں گے کون سچا تھا اور کون جھوٹا، کون سچا تھا اور کون جھوٹا۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔